ایک اور مقدمے میں بریت ہو گئی ہے، لیکن دوسرے ایک مقدمے میں ان کے اوپر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ توشہ خانہ میں آج کیا ہوا اور 190 ملین پاؤنڈ کیس کہاں تک پہنچا، یہ سب بھی آپ کو بتانا پاشا۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویورز کچھ عام خبریں اور اپڈیٹس لے کر اس ویلاگ میں آپ کے سامنے حاضر ہیں جناب۔ خبریں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ عمران خان صاحب کی ایک اور مقدمے میں بریت ہو گئی ہے، لیکن دوسرے ایک مقدمے میں ان کے اوپر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ توشہ خانہ میں آج کیا ہوا اور 190 ملین پاؤنڈ کیس کہاں تک پہنچا، یہ سب بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب الیکشن کمیشن کے ٹرائبونلز نے کارروائی تو شروع کی ہے، لیکن اس کارروائی میں کیا اہم آرڈر آج پاس کیا گیا یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ آپ سے ذکر کریں گے جو احتجاجی مارچ کے حوالے سے اس وقت موبیلائزیشن بھی جاری ہے، اور ساتھ ساتھ حکومت جو روکنے کی پلاننگ کر رہی ہے اس میں کیا کچھ ہوا ہے۔ اس کے ساتھ جناب یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ آج جو انصار عباسی صاحب ہیں ان کی طرف سے بھی یہ سٹوری آئی ہے کہ کچھ بات چیت کا دروازہ بھی کھل رہا ہے، تو یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اس پر تفصیلی بات کرتے ہیں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو۔ سب سے پہلے یہاں سے بات کا آغاز کرتے ہیں کہ جو کیسز کی اپڈیٹس ہیں وہ کیا ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس آلموسٹ کنکلوڈ ہو چکا ہے، اور اس میں جو آخری بیانات ہوتے ہیں ملزمان کے وہ انہوں نے تحریری بیان جمع کروانے ہوتے ہیں 342 کے، جس میں انہیں کچھ سوالات دے دیے جاتے ہیں، اور یہ سوالات دیے ہوئے بھی اب تقریباً ایک ہفتے سے زائد ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی صاحبہ نے ان پر جو حتمی بیانات ہیں، جوابات ہیں، وہ جمع نہیں کرائے۔ اور آج کے دن بشریٰ بی بی صاحبہ پیش بھی نہیں ہوئیں عدالت میں، یعنی کہ اڈیالہ جیل میں آج وہ نہیں گئیں اور سماعت میں شریک نہیں ہوئی۔ حاضری سے انہوں نے استثناء مانگا۔ آج کے دن کے لیے تو ان کا یہ جو استثناء ہے اس کو قبول کر لیا گیا ہے، لیکن آئندہ کے لیے جج صاحب نے ٹھیک ٹھاک سختی کر دی ہے اور کہا ہے کہ جی آئندہ سماعت پر وہ لازمی پیش ہوں۔ دوسری طرف اس 190 ملین پاؤنڈ کیس میں یہ کل تک کے لیے حتمی مہلت دے دی گئی ہے، اور جج صاحب نے کہا ہے کہ کل ہر صورت آپ نے یہ 342 کے جو بیانات ہیں یہ جمع کرانے ہیں۔ تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ 24 نومبر کی کال سے پہلے جہاں ایک طرف بات چیت کا دروازہ کھولا جائے گا، وہیں کہیں نہ کہیں مزید کیسز کے حوالے سے اور مزید سزاؤں کے حوالے سے بھی کچھ ٹریلر جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے۔ تو اسی لیے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اب آ کر جج صاحب کافی جلدی میں بھی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی کل تک لازمی جمع کروائیں، ورنہ پھر ہم کارروائی آگے بڑھائیں گے۔ اسی طرح جو ان کا توشہ خانہ کیس 2 ہے، اس میں بھی فرد جرم عائد ہونا تھی، لیکن آج بشریٰ بی بی صاحبہ پیش نہیں ہوئی، تو اب جو جج صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے وہ بڑی سخت قسم کی وارننگ ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر اب آپ اگلی سماعت میں پیش نہیں ہوئی تو پھر آپ کی ضمانت منسوخ کر دی جائے گی، اور پھر اس طرح سے بشریٰ بی بی کو دوبارہ بھی اریسٹ کیا جا سکتا ہے۔ اب بشریٰ بی بی کی اریسٹ کے حوالے سے دو چیزیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 کہ ایک تو جو توشہ خانہ کی ضمانت ہے یہ ان کی کینسل ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ القادر ٹرسٹ کیس جو 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہے اس میں سزا سنا دی جائے۔ دونوں صورتوں میں بشریٰ بی بی صاحبہ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور یہ اس لیے بھی کہیں نہ کہیں ایک آپشن ہو سکتا ہے کہ اگر بشریٰ بی بی صاحبہ جن کے بارے میں اب آپ لوگ خبریں سن رہے ہیں کہ احتجاج کے حوالے سے انہوں نے کافی سختی کی ہوئی ہے پارٹی کے اوپر، اور وہ چیزوں کو مانیٹر بھی کر رہی ہیں، اور کافی پارٹی کو عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق جو ان کا میسج ہے اس کے مطابق آرگنائز بھی کر رہی ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے، اس بات کا قوی امکان ہے کہ بشریٰ بی بی صاحبہ کو دوبارہ گرفتار ہی نہ کر لیا جائے تاکہ ان کو اس ایکٹیویٹی سے باز رکھا جا سکے، کیونکہ جو باقی لیڈرشپ ہے ان کو تو وہ کسی نہ کسی طور قابو کر لیتے ہیں، لیکن انہیں لگ رہا ہے کہ جو بشریٰ بی بی صاحبہ اس وقت ایک طرح سے کردار ادا کر رہی ہیں، وہ ان کا جو کردار ہے اگر یہ معاملہ کسی طرف نہ لگا، یعنی کہ بات چیت کا معاملہ احتجاج کی طرف جاتی ہوئی صورتحال لگی، تو یہ ہو سکتا ہے کہ بشریٰ بی بی صاحبہ کو اس سے پہلے گرفتار کیا جائے۔ بہرحال یہ ایک امکان ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو فرد جرم عائد کرنے والا معاملہ ہے یہ اب آگے اگلی پیشی تک فی الحال ملتوی ہو گیا ہے۔ تیسرا عمران خان صاحب کا ایک اور جو کیس تھا وہ 9 مئی کے مقدمات کا، اس میں عمران خان صاحب کو بری کر دیا گیا ہے اور پی ٹی آئی کی دیگر قیادت کو بھی بری کر دیا گیا، اور یہ وہ مقدمہ تھا جس میں صداقت علی عباسی اور باقی جو ان کے کچھ پی ٹی آئی کے لیڈرز تھے وہ بھی اس کے اندر نامزد تھے، لیکن یہ سب کلیئر قرار پائے ہیں۔ اور یہاں پر جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو جج صاحب نے فیصلہ لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک عجیب معاملہ ہے کہ بتایا یہ جا رہا ہے ایف آئی آر میں کہ جی 1200 کے قریب افراد نے حملہ کیا،
पुलिस स्टेशन के ऊपर और उन्होंने जलाओ घेराव किया, तोड़ फोड़ की वगैरह वगैरह, लेकिन इस सारे प्रोसेस में एक भी पुलिस एहलकार जख्मी नहीं हुआ। तो ये बड़ी हैरत अंगेज बात है कि 1200 लोग हमला कर दें और कोई एक शख्स भी जख्मी ना हो, तो ये कैसे मुमकिन है। और जज साहब ने साथ ही कहा कि प्रोसिक्यूशन अपना जो मुकदमा है उसको साबित करने में नाकाम नजर आई है। यहाँ पर यह भी बात दिलचस्प है कि सदाकत अली अब्बासी, जिनके बारे में आप सब जानते हैं कि पीटीआई के साबिका MNA थे और फिर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मुबैना तौर पर तशद्दुद हुआ, वो काफ़ी देर नामालूम रहे, लापता रहे, और उसके बाद जब वो बाजियाब हुए तो वो एक टॉक शो में बाजियाब हुए, और उसके बाद फिर जो उन्होंने इंटरव्यू दिया उसके बाद कम से कम उनकी जान खुलासी इस हद तक तो हो गई कि कम से कम वो मंजर आम पर आ गए। लेकिन बहरहाल उन्होंने पीटीआई से लाताल्लुकी का ऐलान भी एक तरह से कर दिया, बल्कि सियासत को ही खैर बात कह दिया था, और अब तक दोबारा वो उस तरह से मुतहरिक भी नज़र नहीं हुए आते पार्टी में। लेकिन ये बात दिलचस्प है कि उन्होंने इसके बावजूद भी इमरान खान साहब के खिलाफ कोई स्टेटमेंट बहरहाल नहीं दिया है, और उनका एक मुबैना स्टेटमेंट जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि उन्होंने ये जो तमाम तर एहतजाज था उसकी जिम्मेदारी इमरान खान साहब पर डाल दी है, और ये जो इनका बयान था ये बयान हल्फी था बेसिकली, जो ये बताया जा रहा था कि उन्होंने हिरासत के दौरान लिख के दिया है। लेकिन आज बड़ी दिलचस्प बात है कि जब कोर्ट में इस बयान के हवाले से अब जो क्लैरिटी सामने आई है तो वहां पर सदाकत अली अब्बासी साहब ने इस बयान को डिसओन कर दिया है कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। तो ये एक दिलचस्प बात है। बहरहाल ये तमाम चीज़ों के बाद हुआ ये है कि अब जो इमरान खान साहब का एक मुकदमा और है वो ख़त्म हो गया है, बरी हो गए हैं उससे। ये 9 मई का ही एक और मुकदमा था। अब अगेन इसके भी अगर आप तफसीली फैसले के मंदरजात पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होता है कि जितने भी मामलात 9 मई के अदालतों में आ रहे हैं वहाँ पर उनके हवाले से जो काफ़ी शवाहिद हैं वो मौजूद नहीं हैं, जिसकी वजह से ये मुकदमात जो हैं ये कमज़ोर साबित हो रहे हैं और इनमें बरियत भी हो रही है, ज़मानतें भी हो रही हैं। लेकिन हुकूमत इसके बरक्स जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंसें तो करती है और वहाँ पर आकर अपने तौर पर सबूत भी मुहैया करने की कोशिश करती है, लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि ये सबूत वो अदालतों में पेश नहीं करते, और उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि जी बरियत भी होती है और वो शोर भी मचाते हैं कि जी अदालत इंसाफ नहीं करी। तो अदालत तो जनाब आप ही कहते हैं कि शवाहिद की बुनियाद के ऊपर फैसला करेगी, तो शवाहिद आप वहाँ पे क्यों नहीं प्रोड्यूस करते। तो ये एक सारी कहानी है जो 9 मई के मुकदमात की है। अलबत्ता 9 मई का एक और जो मुकदमा है उसमें इमरान खान साहब और दीगर जो मुल्ज़िमान हैं उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला ज़रूर किया गया है, और ये जो तारीख है ये बड़ी दिलचस्प है, और ये तारीख रखी गई है 25 नवंबर की। तो 25 नवंबर को 9 मई के मुकदमात में फर्द जुर्म आयद की जा सकती है। ये कोई और मुकदमा है। तो मैंने आपको कल ही बताया था कि इमरान खान साहब के ऊपर कोई 62 के करीब मुकदमात हैं जो सिर्फ इस्लामाबाद में दर्ज हैं, जिनमें से कई इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में हैं, जिसमें बहुत सारे 9 मई से भी रिलेटेड हैं। तो जाहिर है किसी एक आध में बरियत तो हो जाती है, लेकिन कोई एक आध में कार्रवाई आगे भी बढ़ रही है। तो ये सिलसिला चल रहा है। अब आ जाते हैं जी के दूसरी तरफ एहतजाज की जो कॉल है उस सिलसिले में क्या कुछ हुआ है। तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, इसलिए कि एहतजाज की जो कॉल है उसके बारे में जहां अब इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक अच्छी खासी मोबिलाइजेशन स्टार्ट हो चुकी है। पीटीआई के मुख्तलिफ जो लीडर्स हैं वो अपने हलकों में जा रहे हैं, लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं। इवन जो लोग जेलों में हैं उनके भी हलकों में लोग जाकर, जो दूसरे लोग हैं वो जाकर लोगों को पैगाम पहुंचा रहे हैं कि आपने 24 नवंबर को जो है बाहर निकलना है फाइनल कॉल के लिए। इस दौरान एक अफसोसनाक वाकया, बड़ा अजीबोगरीब और शर्मनाक वाकया भी पेश आया है। कल ये खबर रात को हमने देखी कि पुलिस वालों ने लाहौर से 2 बच्चों को भी गिरफ्तार कर लिया है, और उनका जुर्म क्या था कि वो स्टिकर चिपका रहे थे, और 24 नवंबर की ये जो कॉल है उसके लिए जाहिर है पैम्फलेट्स वगैरह लोगों को दिए जा रहे हैं, या डोर टू डोर मुहिम चल रही है, या स्टिकर्स वगैरह चस्पा किए जा रहे हैं। तो ये बच्चे 9 उम्र से हैं, मतलब इनकी उम्र होगी कोई मेरा ख्याल है 11-12 साल के करीब, और ये बच्चे जो हैं ये बस स्टिकर्स जो थे वो वहाँ दीवारों पर चिपका रहे थे कि इस दौरान इन्होंने पुलिस वालों ने इनको पकड़ लिया और इनको पकड़ के हिरासत में लेकर गिरफ्तार करके ले गए थाने में, और सारी रात इन बेचारों को थाने में रखा। आज जब इनको अदालत में पेश किया तो जज साहब ने जाहिर है कि इन बच्चों को रिहा कर दिया और डिस्चार्ज कर दिया इस केस से। अब अगर आप देखिए तो आज जिस अंदाज से इन बच्चों को पेश किया गया तो इनके हाथों में बाकायदा हथकड़ियाँ लगाई गई थी। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि एक जमात की दुश्मनी में या एक शख्स की दुश्मनी में आप किस हद तक जा चुके हैं
کہ آپ کو نہ تو بزرگوں کا کوئی لحاظ رہا ہے اور نہ بچوں کے حوالے سے کوئی تمیز رہی ہے کہ کم از کم آپ اپنے ملک کا جو مستقبل ہیں، جو بچے ہیں، کم از کم آپ ان کو ہی چھوڑ دیں، جو کہ ویسے بھی عام طور پر نادان اور ناسمجھ ہوتے ہیں. اور آپ اتنے چھوٹے بچے 12-13 سال کے ہوں یا 11-12 سال کے بچے ہوں، ان کو بھی اگر آپ بدلے کی آگ میں پکڑ کر گرفتار کر لیتے ہیں تو آپ ان کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ یہ کون سی فصل ہے جو آپ بو رہے ہیں؟ یہ سوچنے کی اصل بات ہے کہ آپ ویسے ہی جو ارد گرد ہمارے معاشرے میں اس وقت ہو رہا ہے، جو بچے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہی ان کے لیے کافی ہے. اور اس دوران اگر آپ ان کو بھی اس فسطائیت کی لپیٹ میں لے لیتے ہیں کہ آپ ان کو بھی نہیں بخش رہے، یہ تو کوئی دنیا کا قانون نہیں کہتا کہ آپ بچوں کو بھی حراست میں لے سکیں، لیکن پاکستان میں یہ قانون کہتا ہے. اور اسی لیے ہم نے دیکھا ہے کہ ان بچوں کو آپ نے پکڑ لیا، ہتھکڑیاں تک لگا دیں. تو یہ بچے جو اتنی کم عمری میں آپ کے ظلم کا شکار ہوئے ہیں یا جن کو آپ نے ہتھکڑیاں پہنا دی ہیں، وہ آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ کیا سوچ رہے ہیں اس وطن کے بارے میں کہ جس میں وہ رہتے ہیں؟ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یار ایک سٹیکر چسپاں کرنے پر، چپکانے پر ہمیں ہتھکڑیاں پہنا دی گئی ہیں. مطلب کمون. یا اتنے بڑے بڑے جو ہمارے، اب میں لفظ بولتی ہوں تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ بڑا سخت بولتی ہے، لیکن اتنے بڑے جرائم پیشہ افراد کو ہم عہدوں پہ بٹھا دیتے ہیں، لیکن معصوم بچوں کو سٹیکر چسپاں کرنے کے جرم میں ہم ہتھکڑیاں پہنا دیتے ہیں. اور پھر ہم یہ بھی ان سے ڈیمانڈ رکھتے ہیں، تقاضا کرتے ہیں کہ جی محبت بھی کرو. تو کیسے ایسے محبت ہو سکتی ہے؟ یہ بچے کیا سوچ لے کر کے اب جائیں گے؟ میں اس دن بھی اس لڑکے کو دیکھ رہی تھی، علی محمد جس کا نام تھا، جو ثوابی والے جلسے میں آیا ہوا تھا، جس کی سٹوری کافی وائرل بھی ہوئی اور بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر بات بھی کی تھی. میں نے بھی اپنے ولاگ میں ذکر کیا تھا کہ وہ تو وہاں پر موجود اس لیے تھا ہی نہیں کہ وہ کوئی احتجاج کا پارٹ بننا چاہ رہا تھا. وہ اپنے والد کی جگہ FCC میں تعینات ہونے کے لیے، انٹرویو کے لیے وہاں آیا ہوا تھا بندہ. اور اس لڑکے کو جب آپ نے 1.5 سال کے لیے جیل میں ڈال دیا تو اس کے بعد وہ پھر جس کیفیت میں تھا تو وہ واقعی سچ مچ میں جلسے میں چلا بھی گیا، وہ PTI کا کارکن بھی بن گیا. تو آپ تو خود لوگوں کو پش کر رہے ہیں. جب آپ لوگوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں تو وہ تو لوگ خود اس طرف مائل ہوتے ہیں کہ یار واقعی اس کا مطلب ہے جو بتایا جا رہا ہے تو یہ غلط ہو رہا ہے ملک کے ساتھ، تو پھر تو ہم نے واقعی اس کے اگینسٹ کوئی بات کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے. تو یہ ہوتا ہے بیسکلی. بہرحال جج صاحب کی مہربانی ہے، انہوں نے نہیں کوئی یہاں پہ کارنامہ کرتے ہوئے ان کو پتہ لگتا ہے واقعی ریمانڈ وغیرہ دے دیا ہے، تو انہوں نے بہرحال بچوں کو ڈسچارج کر دیا. اب اس طرف آ جاتے ہیں کہ جو ٹرائبونلز ہیں الیکشن کے، اس میں کیا ہو رہا ہے. الیکشن ٹرائبونلز میں دوسری طرف یہ ہو رہا ہے کہ جناب ان کی کاروائی پہلے تو آپ کو پتہ ویسے ہی رکی ہوئی تھی. اب جو ریٹائرڈ جج وغیرہ نے لگانے تھے، تیاری کر کے بندوبست کر کے وہ لگا لگو دیے ہیں. اور اس کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ جو ٹرائبونلز ہیں ان کی آج کچھ جگہوں پر سماعتیں ہوئی ہیں. اور مزے کی بات یہ کہ ان ریٹائرڈ ججوں نے، جو ان کے فیورٹ ججز ہیں حکومت کے، جن کو اسپیشل قانون سازی کر کے لگایا گیا ہے، قاضی صاحب سے ٹھپا لگوا کر ان کو تعینات کیا گیا ہے، تو یہ جو جج صاحبان ہیں آج سماعت کے لیے جب بیٹھے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جناب میڈیا داخل نہ ہو. ٹھیک ہے نا. الیکشن ٹرائبونل کی جو کاروائی ہے یہ اوپن نہیں ہوگی، یہ بالکل بند کیمرہ کاروائی ہوگی. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب آپ میڈیا جو ہے اس کو آ کے نہ آبزرو کر سکتا ہے نہ رپورٹ کر سکتا ہے. تو اب سوال پھر ہم اٹھائیں یا نہ اٹھائیں کہ بھائی الیکشن ٹرائبونل کی کاروائی میں ایسا کون سا ایٹمی فارمولا بیٹھ کے بنایا جا رہا ہے کہ جس کو خفیہ رکھنا ضروری ہے. ٹرائبونلز کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ شفافیت آئے. اگر الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے تو چیزیں کھل کے سامنے آئیں، اگر کچھ غلط ہوا ہے تو اس کو کریکٹ کیا جائے. اور آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں غلط ہوا تو پھر کھولیے نا دروازے، آنے دیں میڈیا کو اندر، دیکھنے دیں کہ بھائی دیکھ لیں بالکل صحیح الیکشن کرایا ہم نے تو. لیکن نہیں، آخر کچھ تو ایسا ہے کہ جس کے لیے آپ چھپا رہے ہیں، دروازے بند کر رہے ہیں، میڈیا کو باہر رکھ رہے ہیں. جیسے آپ نے اس دن ROs کے دفتر کے دروازے بند کیے، میڈیا کو، کینڈیڈیٹس کو، پریزائڈنگ آفیسرز کو، پولنگ ایجنٹس کو باہر نکالا. اور ROs نے جس طریقے سے پھر رزلٹس تیار کیے، وہ نمبر بدل کے، وہ ساری دنیا نے دیکھے. اور اب آپ ان کے اوپر جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس کو بھی اگر آپ دروازے بند کر کے کرنا چاہتے ہیں تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ تو کرنے دیجئے نا پھر میڈیا کو رپورٹ.
تو یہ انہوں نے آج جو ریٹائرڈ ججز ہیرے تعینات کیے ہیں، انہوں نے آج سب سے پہلے جو حکم نامہ جاری کیا ہے وہ یہ کیا ہے۔ بہرحال آج مختلف حلقوں کی سماعت تھی اور مختلف لوگ اپنی سماعتوں پر گئے ہوئے تھے۔ دیکھتے ہیں کہ ان سے ویسے کیا نکلنا ہے، اس پہ تو نظر رکھنا بھی بیکار ہے۔ جب آپ نے اپنی مرضی کے جج تعینات کر کے اس طرح کی چیزیں کی ہیں تو سب کو ہی پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کیا گیم ہے۔ اور آخر میں جی تھوڑی بات کر لیتے ہیں جو میں نے ابھی شروع میں آپ کو ذکر بھی کیا کہ انصار عباسی صاحب نے آج ایک سٹوری کی ہے اور ان کا یہ بتانا ہے کہ جو 24 نومبر کا احتجاج ہے اس کے لیے کوشش یہ ہے کہ کوئی بات چیت سے معاملہ حل ہو جائے، اور اس سلسلے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہے اس میں ممکنہ طور پر علی امین گنڈا پور صاحب چونکہ ہمیشہ موجود بھی ہوتے ہیں تو یہاں پر ممکنہ طور پر ان کی سول اور ملٹری قیادت سے اس موضوع کے اوپر بات بھی ہو سکتی ہے، اور ادھر بھی سول ملٹری قیادت بھی چاہتی ہے کہ اس معاملے کے اوپر ان کو انگیج کیا جائے۔ تو اب علی امین گنڈا پور صاحب جو کہ پہلے بھی کئی دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ جب ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں مختلف امور پر آرمی آفیشل سے بھی اور باقی بھی حکومت کے بھی عہدیداران سے، تو ظاہر ہے وہ عمران خان صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ ہونے والے معاملات ان تمام چیزوں کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس دفعہ علی امین گنڈا پور صاحب کیا بات چیت کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پر جو ایک بڑی دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیز آلریڈی سامنے آ چکی ہے کہ اس دفعہ عمران خان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جس نے بات کرنی ہے وہ مجھ سے آ کے کرے۔ شیخ وقاص اکرم صاحب بھی یہ بات جو کہ سیکرٹری اطلاعات ہیں پی ٹی آئی کے واضح طور پر بتا چکے ہیں کہ اگر احتجاج رکوانا ہے، کچھ کرنا ہے، بات ماننی ہے، نہیں ماننی ہے، کچھ بھی ہے تو اس کے لیے جو بھی فیصلہ بھی ہے اور جو بات بھی ہے وہ عمران خان سے ہی ہوگی، تو آپ جا کے ان سے مل لیں۔ ہمیں تو آخری حکم جو عمران خان کا آیا وہ یہ ہے کہ آپ نے پہنچنا ہے، تو ہم نے تو اب پہنچنا ہی پہنچنا ہے۔ باقی اگر آپ رکوانا چاہتے ہیں تو پھر آپ عمران خان سے بات کر لیں۔ تو اب علی امین گنڈا پور صاحب کو پھر سے انگیج تو کیا جا رہا ہے، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا، کوئی سولوشن نکلے گا، یہ ابھی قبل از وقت ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ٹریپ ہو کہ جس میں ان کو انگیج کر کے پھر سے کوشش کی جائے کہ کسی طرح اس ٹائم کو تھوڑا سا گزارا جائے، یا کوئی نیا لالی پاپ دے دیا جائے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنرلی کوئی اچھا آپشن جو ہے وہ سامنے رکھا جائے کہ جی کچھ مطالبات کے اوپر بات ہو جائے۔ لیکن جو بھی ہے الٹیمیٹلی یہ معاملہ تو جانا ہے عمران خان صاحب کی طرف۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی ایونچولی اگر بات کرنی ہے تو انہوں نے بھی یہی کہہ سکنا ہے کہ جی معاملہ تو اس دفعہ عمران خان نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ میں خود کروں گا۔ تو یہ بہرحال خبر جو ہے اس لحاظ سے امپورٹنٹ ضرور ہے کہ میں نے خود بھی آپ کو کافی دن پہلے یہ بات کہی تھی کہ جب 10-11 نومبر کو شاید یہ کال آئی تھی، تب میں نے کہا تھا کہ 24 نومبر میں ابھی کافی دن ہے اور اس دوران کافی کچھ ہوگا، ڈرایا دھمکایا بھی جائے گا، یہ بھی ہوگا، ادھر سے کیسز کے فیصلے سنوانے کی وہ آ جائیں ڈیٹس، اور ادھر سے یہ بھی فل چڑھائی کر دیں کہ ہم بھی آ رہے ہیں۔ اور پھر کیونکہ جب آپ نے بات چیت بھی کرنی ہوتی ہے تو جو دونوں گروپس ہوتے ہیں وہ اپنا پریشر پورا دکھاتے ہیں، اپنی جو مسلز ہیں، جو پاورز ہیں وہ پوری دکھاتے ہیں، تبھی ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو نیگوسیشنز ہوں وہ اپنی کنڈیشنز پر، اپنی شرائط پر بات چیت کو آگے لے کے جا سکیں۔ لیکن اب یہاں پر کون بھاری شرائط پر ہوگا یہ دیکھنا ہوگا، انٹرسٹنگ ہوگا یہ۔ لیکن بہرحال اس سے یہ خبر تو ملی ہے کہ کم از کم بات چیت کے حوالے سے چیزیں آگے ضرور بڑھی ہیں اور مزید بھی بڑھیں گی۔ لیکن جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب جتنے اس کال کو لے کر کے کمیٹڈ ہیں، اگر یہ مطالبات عمران خان صاحب کے پورے نہیں ہوتے تو اس صورت میں بڑا مشکل ہے کہ عمران خان صاحب یہ احتجاج کال آف کریں۔ تو میرا اندازہ یہی ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو ڈرا دھمکا کے یہ اس طرح سے کہا جائے گا کہ لیں جی ہم پھر آپ کا اور سزا سنانے لگے ہیں یا کچھ اس طرح، تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ عمران خان صاحب نے کہنا ہے کہ میں تو پہلے بھی جیل میں بیٹھا ہوں، میں مزید بیٹھا رہوں گا، سنا لیں جو آپ لوگوں نے کرنا ہے، لیکن احتجاج تو پھر ہوگا۔ اور اگر کوئی پیار محبت سے بات کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر دیکھنا ہوگا کہ عمران خان صاحب کے کتنے مطالبات جو ہیں وہ مانے جا سکتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔